اپنی کبریائی کے اظہار کے لیے پہاڑ طور کو ہم نے اتنا بلند کیا کہ تمہیں محسوس ہوا کہ تم پہ گر جائے گا۔ اس وقت تم دہشت زدہ ہو کے رہ گئے۔ اس وقت ہم نے تمہیں حکم دیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا۔ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، اللہ کا کلام، تعلیمات، ہدایات، ان کو مضبوطی سے پکڑو، ان کو اپنے اوپر اور اپنے معاشرے پہ مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ نافذ کرو، قائم کرو، اور اللہ کے حکم کو دھیان سے سنتے رہو اور اس کی اطاعت کرو۔ پھر کیا ہوا؟ قالو، تمہارے آبا و اجداد نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا سمعنا، جی ہم نے سن لیا، جی ہم سمع و اطاعت کریں گے، اور زبان حال انہوں نے کہا وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ زبانیں ان کی کہہ رہی تھی جناب ہم قربان ہو گئے، جناب ہم اطاعت گزار۔ ان کا جسم، ان کے اعضاء و جوارح، ان کی پوری شخصیت، ان کے اعمال بزبان حال یہ کہہ رہے تھے عصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کافرانہ رویے کی وجہ سے بچھڑے کی محبت گویا گھول کے ان کے اندر ڈال دی گئی، ان کو پلا دی گئی، گویا کہ ان کی فطرت کا حصہ بن گئی گوشالہ پرستی، بچھڑے کی عبادت، شرک ان کا مزاج بن گیا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں تمہارا ایمان بھی یہی کچھ ہے۔ جو گوشالہ پرستوں کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمعنا وعصینا کہنے والوں کا جو ایمان تھا وہی تمہارا ایمان ہے، جو ان کا رویہ تھا وہی تمہارا رویہ ہے۔ زبان سے سمعنا کہتے ہو، عمل سے عصینا کہتے ہو کہ ہم نے نافرمانی کی، دعویٰ سمع و طاعت کا کرتے ہو، عمل سرتابی کا، نافرمانی کا کرتے ہو۔ فرمایا بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا یہ ایمان جو تمہیں تعلیم دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اور جو رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، بہت برا رویہ ہے، اور اگر تم واقعی مومنین میں سے ہو تو پھر یہ رویہ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔